قال عز وجل كما ورد في سورة الدخان حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين وقال جل وعلا كما ورد في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان رواه الإمام الترمذي رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ رمضان، قرآن اور پاکستان، یہ جو 3 الفاظ آئے ہیں حروف جلی کی شکل میں نمایاں سے، ان کے مابین ربط و تعلق کیا ہے؟ ان 3 کے 3 جوڑے بنتے ہیں۔ رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ رمضان اور پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ اور پاکستان اور قرآن کا کیا تعلق؟ جہاں تک پہلے جوڑے کا تعلق ہے وہ اظہر من الشمس ہے، اس کے ضمن میں کچھ زیادہ تفصیل میں گفتگو کی حاجت نہیں۔ اب دوسرے حصے پر آئیے۔ رمضان اور پاکستان کا بھی کوئی تعلق ہے، غور کیجیے۔ پاکستان کا قیام کب ہوا؟ وہی 27ویں شب رمضان مبارک کی، اور آج میں نے اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں پورے شعور کے ساتھ۔ پاکستان کا نزول ہوا ہے لیلۃ القدر۔ دیکھیے، نزول، انزال، تنزیل، یہ مادہ قرآن مجید میں آیا ہے سب سے زیادہ تو یا بانی کے لیے ماہ مبارکہ، اور یہ میں بہت مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ برکت کا مفہوم کیا ہے؟ کسی شے میں جو بھی خیر مخفی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ برآمد کر لینا، نکال لینا، ظاہر کر لینا، مخفی خیر کو۔ زمین میں جو خزانہ ہے، رویدگی ہے، مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، رزق کے خزانے اس میں ہیں، بارش برستی ہے اور وہ خزانے باہر آ جاتے ہیں۔ ماہ مبارکہ۔ اسی طرح قرآن مبارک، انسان کے اندر چھپا ہوا خیر، روح ربانی، اور اس کے اندر چھپی ہوئی اللہ تعالی کی طرف سے جو معرفت اور محبت کے خزانے، ان کو کھود کر نکال کر لانے والا قرآن فطرت میں ہے، مضمر ہے، چھپے ہوئے خزانے۔
لیکن یہ لفظ نزول آیا ہے لوہے کے لیے بھی، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا. سورہ حدید کی آیت اور قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس. اسی طرح نزول کا لفظ ہی آیا ہے نیند کے بارے میں، ثم انزلنا علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا. احد کے دن یہ ہوا جب مسلمانوں کی اپنی غلطی سے 35 مسلمانوں نے ایک حکم کی خلاف ورزی کی، یا تو تعویل غلط کر لی، جو بھی شکل تھی اس کو چھوڑ دیجئے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. 35 مسلمانوں سے غلطی ہوئی. اگر حضور کے حکم کی انہوں نے تعویل کر بھی لی تھی تو لوکل کمانڈر کے حکم کی تو نافرمانی کی ہے ڈیفینیٹلی، اس پر سزا دی ہے اللہ نے. فتح عارضی شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، صدمے کے پہاڑ ٹوٹ پڑے صحابہ کرام پر، حضور کے دندان مبارک شہید. اس پورے حادثے کے بعد اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے تم پر اس عظیم غم کے بعد ایک سکون نازل کر دیا، ایک نیند کی سی کیفیت تم پر طاری ہو گئی. اور اسے کہا انزلنا، ہم نے تم پر نازل فرما دی نیند. تو انزلنا جو ہے وہ پانی کے لیے بھی ہے، انزلنا قرآن کے لیے بھی ہے، انزلنا لوہے کے لیے بھی ہے، اور انزلنا نیند کے لیے بھی ہے. اس معنی میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن جس رات میں نازل ہوا ہے اسی شب میں پاکستان نازل ہوا، اور اس رات کا اصل جو مقام ہے اس پر پوری صورت آ رہی ہے. یہ بات بہت معنی خیز ہے. پوری صورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس رات کی عظمت کا تمہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ تمہیں تو اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے وہی بات کہ مالا یترک کلہ لا یترک کلہ، پورا اندازہ تو تمہیں قرآن کی عظمت کا بھی نہیں ہو سکتا. لیکن چلو ایک تمثیل سے تمہیں سمجھا دیتے ہیں. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس کی عظمت کا کوئی تھوڑا سا تصور کر لو، دھندلا سا. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا. اسی طرح اس رات کی عظمت کا تم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. ہاں اس تمثیل سے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل شب ہے، یہ تمہاری فہم کی جو لمیٹیشنز ہیں ان کے حوالے سے، محدودیت کی وجہ سے تمہیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. من کل امر یاد کیجیے اب یہاں پر. اس شب میں فرشتے اور حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے احکام کو لے کر. من کل امر، اصل میں اس کو سمجھ لیجئے جیسے ہماری حکومتوں میں ہوتا ہے 5 سالہ منصوبہ، 7 سالہ منصوبہ، پھر سالانہ بجٹ. تو اللہ کا ایک منصوبہ ہے 1000 سال کا، ایک دن اس کا 1000 برس کا. قرآن مجید میں 2 جگہ موجود ہے، یہ سورہ سجدہ میں بھی ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، امر کے لفظ کو یاد کیجیے اب یہاں پر، وہی امر. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. بڑی صراحت کے ساتھ جو تمہاری گنتی ہے اس کے حساب سے 1000 برس. یہاں کوئی استعارہ باقی نہیں رہا. مما تعدون کہہ کر ہمارے 1000 برس اللہ کا ایک دن، اور اس دن کی ایک اللہ کی طرف سے ایک حکمت عملی معین ہو جاتی ہے، ایک عمومی خاکہ بن جاتا ہے اللہ کے امر کا. لیکن پھر ہر سال اس کا بجٹ جو ہے اینول ہمارے حساب سے سال اب آ رہا ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہے. ہر سال اس کے مطابق جو ہے 1000 سالہ منصوبے کے مطابق اس سال کا کیا معاملہ ہونے والا ہے.
وہ اس شب میں فیصلے صادر کر دیے اور فرشتے لے کر اس کو تنزیل لے کر کرتے ہیں اور اس کی تنفیذ کے لیے۔ اب یہی بات دیکھیے، جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے اور آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد بھی ہو گئی ہوں گی یہ چیزیں، اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور ملیں گے آپ کو، ایک اصول ہے اور وہ ایک دوسرے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، سورہ دخان کا شروع ہو رہا ہے بڑے ہی یوں سمجھیے کہ ایک جلالت شان کے ساتھ، الف لام حامیم تنزیل والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اب وہی امر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ہر امر سے متعلق اللہ کے احکام کو لے کر فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہلے اس کا تذکرہ کیا ہے، پہلے اللہ کی طرف سے فرق یفرق، الف حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے، روشن ہے، وہی بینات من الہدی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس کو ہم نے نازل کیا اس مبارک شب میں، انا کنا منذرین، ہم یقیناً خبردار کرنے والے ہیں، اور یہ قرآن نازل ہوا ہے کہ آپ خبردار کر دیں اس کے ذریعے سے۔ تبارک الذی انزل علی عبدہ الکتاب، انزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، انذار کے لیے۔ لیکن اب اس لیلۃ المبارکہ کا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس شب میں فرق کہتے ہیں علیحدہ کر دینا، جاری ہونا، جسے آج کی اصطلاح میں ایشو کر دینا، یہ ایشو ہو جاتے ہیں۔ فیہا یفرق یعنی اللہ کا وہ پہلے سے ایک 1000 سالہ منصوبہ تو چل رہا ہے، اس 1000 سالہ منصوبے کا اس سال جو حصہ آ رہا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ ایشو ہوتا ہے، اس کے مطابق انسٹرکشنز جو ہیں وہ ایشو ہو جاتی ہیں، ان کی تنفیذ کے لیے ان کو جاری کر دیا جاتا ہے، ان کا اجرا ہوتا ہے۔ امرم من عندنا انا کنا مرسلین، اور وہ امر ہوتا ہے ہمارے پاس سے، ہماری جناب سے اس کا اجرا ہوتا ہے، اور یقیناً ہم ہی ہیں بھیجنے والے۔ رحمتا من ربک، وہاں سلام کا لفظ آیا یا رحمت کا لفظ آیا؟ تیرے رب کی جانب سے رحمت، انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب اور مالک، وما بینہما ان کنتم موقنین، اور اگر تم یقین کرو تو وہی ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے مابین ہے سب کا رب اور مالک۔ یہ ہے 2 مقامات، 7 آیتیں سورہ دخان کی پہلی، 5 آیتیں مکمل سورۃ القدر، یہ ایک دوسرے کی تشریح، ایک دوسرے کی تائید، ایک دوسرے کی توثیق، ایک دوسرے کی تاکید کر رہی ہے۔ اب فرق جیسا کہ میں نے بیان کیا اس شب میں ہوتا ہے جو رمضان مبارک میں ہے، اور اسی شب میں پاکستان کا نزول ہوا، بلکہ میں یہاں تک بھی آپ کو بتا دوں، اس کی خوشخبری مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے رمضان مبارک ہی میں پورے 1 سال پہلے دے دی تھی۔ یہ واقعہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، رمضان مبارک جو ہے وہ سلہٹ میں گزارتے تھے، وہاں ان کے معتقدین کا کوئی بہت بڑی تعداد ہوگی، وہاں وہ جاتے تھے، رمضان پورا وہیں گزارتے تھے۔ سن 46 کے رمضان مبارک میں انہوں نے وہاں اپنے عقیدت مندوں سے یہ بات کہہ دی، ملأ اعلیٰ میں قیام پاکستان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ 1 سال پہلے سن 47 کے رمضان میں پاکستان کا قیام ہونے والا ہے۔ پاکستان کا گویا کہ فیصلہ سن 46 میں کہیں ہو گیا ہے، شب قدر میں، جس کی کہ پھر اصل جو اس کی تنفیذ ہے وہ سن 47 کے شب قدر میں ہو رہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے معتقدین نے بھی سوال کیا ان سے، مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے، کہ یہ پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم سے مراد یہ کہ آپ
آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ملأ اعلیٰ میں فیصلہ ہوا ہے، پھر بھی آپ اپنے اس موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ آپ پاکستان کے مخالف ہیں۔ دیکھیے بڑی واضح بات ہے، صحیح بات ہے، سوال کیا جانا چاہیے تھا۔ اب جو جواب انہوں نے دیا اس پر آپ مطمئن ہو یا نہ ہو، میں مطمئن ہوں نہ یا نہ ہوں، لیکن اس جواب کو سمجھیے، وہ جواب کیا تھا۔ انہوں نے جواباً یہ کہا تھا یہ امور تکوینی ہے، اللہ کے فیصلے تکوینیات ہیں، ہم تکوینیات کے پابند نہیں ہیں، ہم تشریعیات کے پابند ہیں، یعنی دین کا حصہ جو تشریعی ہے، تشریعی، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ واجب ہے یہ مکروہ ہے، یہ ہے تشریع، اس کے پابند ہے۔ تکوینی طور پر کیا ہو رہا ہے، کس کو عذاب دیا جا رہا ہے، کس کے لیے کیا فیصلے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو دولت مند بنانے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، لیکن یہ دولت اس کے حق میں رحمت ثابت ہوگی یا زحمت ثابت ہوگی، یہ ہمیں کیا معلوم۔ پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن پاکستان مسلمانان ہند کے لیے رحمت ثابت ہوگا یا زحمت ثابت ہوگا، یہ ہمیں کیا معلوم۔ یہ بات جان لیجیے، ان کے جواب کو سمجھیے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کی ارواح ان کے اندر وہ لطافت موجود ہو کہ وہ ملأ اعلیٰ کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ قائم ہو جائے، تو جہاں تک وہ تعلقات جو ہیں اس کی بنا پر انہیں کشف بھی ہو سکتا ہے، انہیں الہام بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وحی جلی کا دروازہ بند ہوا ہے ختم نبوت کے ساتھ، وحی خفی کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ شریعت موسوی سے لے کر 1000 برس نیبوکڈنیزر، اس کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی، اس کے بعد سے امت سابقہ، یہ میں پوری چیزیں لکھ چکا ہوں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، 2000 سال ہیں تورات کے نزول اور قرآن کے نزول، پورے 2000 برس۔ 1400 قبل مسیح میں ایکسوڈس ہوا، خروج ہوا مصر سے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اسی سن میں تورات نازل ہوئی، اور 610 عیسوی میں قرآن کا نزول شروع ہوا، 1000 برس، 2000 برس، اور اس کے ٹھیک 1000 برس بعد یورپ میں ایک شخص نوسٹراڈیمس ہے، اور لگ بھگ اسی زمانے میں عالم اسلام میں نعمت ولی ہے، نعمت اللہ ولی، شاہ نعمت ولی، اور ان کی پیشن گوئیاں بھی ہیں، اور وہ ٹیلی کر رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ 1000 برس کا معاملہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اسی لیے الف ثانی کی اصطلاح ہمارے ہاں بہت عام ہوئی ہے۔ اسی لیے اکبر کو یہ پٹی پڑھا دی تھی کچھ لوگوں نے، علماء نے پڑھائی تھی، ابو الفضل اور فیضی نے پڑھائی تھی، اکبر کو کیا پتا تھا 1000 برس کسے کہتے ہیں؟ پٹی پڑھا دی تھی کہ 1000 برس ہو گئے ہیں، شریعت محمدی کا دور ختم ہو گیا، اب آپ ایک نئی شریعت لا سکتے ہیں، لہذا دین الہی، دین اکبری نافذ کر دی۔ بہرحال اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے، وہ 1000 برس کی جو تنفیذ ہوئی ہے، کچھ لوگ جن کی روحانیت جو ہے اونچی ہو، بلند ہو، وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر سالانہ جو اس کا نزول ہو رہا ہے اس کو بھی
مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سال پہلے ملأ اعلیٰ کے اس فیصلے کو جان لیا تھا۔ مجھے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس توجیہ پر میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ اصولاً بات صحیح ہے، استدراج بھی ایک شے ہوتی ہے، کسی شخص کی غلطی کو اللہ تعالیٰ اور رسی دراز کرتا ہے تاکہ یہ اور غلطی کرے، اور رسی دراز کر دیتا ہے اور اس کو اور غلطی کرے تاکہ یہ پوری طرح مستحق ہو جائے عذاب کا۔ یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے، استدراج کہتے ہیں اس کو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتاً یہ فیصلہ ہوا ہو، میرے نزدیک رحمتاً ہے، لیکن میں نے صرف آپ کو اس پر یہ بتایا کہ چونکہ ان کا قول یہ تھا، خوشخبری بھی دی یا جو بھی کہے خبر دی کہ ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے، رمضان مبارک 1946 والا۔ البتہ یہ کہ جب ان پر تنقیدی سوال کیا گیا کہ پھر آپ کا موقف کیوں ہے یہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تشریعیات کے پابند ہم ہیں، تکوینیات کے پابند ہم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کیا غرض ہے، کیا اس سے مقصود ہے، اس سے کچھ بہتری ہونی ہے یا اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے عذاب کا کچھ ذریعہ بنانا چاہتا ہے، یہ اللہ جانے، اور اس کی بنا پر ہمیں اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے سوچنا ہے۔ مجھے ان کی اس پالیسی سے اختلاف ہے، اب بھی اعلان سے کہا، لیکن یہ کہ میں جانتا ہوں بہت بڑے عالم تھے، بڑی مجاہد شخصیت تھی، تقوی اور ورع میں بہت اونچا مقام تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ان کی غلطی، اور غلطی کس سے نہیں ہوتی، غلطی سے مبرہ تو سوائے انبیاء کی کوئی بھی نہیں، اور انبیاء بھی اس لیے نہیں کہ غلطی کر نہیں سکتے تھے، معاذ اللہ، یہ معاملہ صرف فرشتوں کا ہے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، لیکن انبیاء بھی انسان تھے، غلطی کا صدور ممکن تھا، معصوم تھے، ان کی حفاظت کی گئی تھی۔ معصوم کے معنی کیا ہے؟ معصوم مفعول ہے، کسی کی حفاظت کی گئی، اس لیے، یا پھر یہ کہ اب یہ معصومیت اہل تشیع کے نزدیک اس کے بعد 12 امام کو بھی وہ مانتے ہیں کہ معصوم تھے، یا پھر آغا خانی اسماعیلی ہیں جن کے نزدیک اس کے بعد بھی ان کا امام حاضر جو ہے وہ معصوم ہے، ہمارے نزدیک کوئی معصوم نہیں۔ غلطی مولانا ابوالکلام آزاد سے ہو سکتی تھی، غلطی مولانا مدنی سے ہو سکتی تھی، غلطی قائد اعظم سے ہو سکتی تھی، کس سے نہیں ہو سکتی؟ یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ ٹائم جو ہے میگزین، اس نے یہ لکھا کہ قائد اعظم نے اپنے مرض وفات میں یہ الفاظ کہے ہیں، کس ڈاکٹر سے کہے ہیں کوئی حوالہ نہیں دیا، کہ پاکستان کا قیام میری سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ باتیں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ جان لیجئے کہ میرے نزدیک مولانا مدنی کی جو سیاسی حکمت عملی تھی غلط تھی، لیکن کسی بددیانتی پر مبنی نہیں تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ غلطی سوچ کی ہو سکتی ہے، غلط اندازے کی ہو سکتی ہے، غلطی ججمنٹ کی ہو سکتی ہے، غلطی تو مجتہد کر سکتا ہے، مجتہد کے لیے بھی اگر وہ غلطی کرے تب بھی ثواب ہے، اگر اکیرا ہے اور صحیح راستے تک پہنچ جائے، رائے تک پہنچ جائے تو دوہرا ثواب۔ بہرحال اس وقت عرض یہ کرنا تھا کہ پاکستان اور رمضان کا ایک تعلق ہے، اس کا نزول ہوا ہے لیلۃ القدر، جس طرح قرآن کا نزول ہوا ہے، یا اس کا نزول کل کے کل قرآن کا نزول ہو گیا ہے لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا ام الکتاب سے سمائے دنیا تک، اور یا اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا آغاز شروع ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیلۃ القدر میں، اور وہ لیلۃ القدر ماہ رمضان مبارک میں۔ اسی طرح پاکستان کا نزول ہوا ہے لیلۃ القدر میں۔ اس حوالے سے اب تیسری بات میں آپ سے عرض کروں گا، رمضان، قرآن اور پاکستان، رمضان اور قرآن کا تعلق بالکل واضح، رمضان اور پاکستان کا تعلق بالکل واضح، اس کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ اب سمجھیے کہ قرآن اور پاکستان کا کیا تعلق ہے۔ اس کے ضمن میں سب سے پہلے تو میں علامہ اقبال کی شخصیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے جاننے والے، میری تحریروں کے پڑھنے والے، میری تقریروں کے سننے والے اچھی طرح جانتے ہیں بعض چیزوں کو، لیکن پھر بھی اس عنوان کے حوالے سے بعض چیزوں کی تجدید
اس کی تذکیر یاد دہانی مجھے اس وقت کرانی ہے۔ 3 پہلوؤں سے علامہ اقبال اور قرآن مجید کا ایک تعلق کہ ایک طرف علامہ اقبال نمبر 1 مفکر پاکستان، مصور پاکستان، مجوز پاکستان کون؟ علامہ اقبال۔ مفکر پاکستان سب مانیں گے، مصور پاکستان سب مانیں گے، مجوز پاکستان پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی تجویز اس عملی شکل میں تو سن 40 کے ریزولوشن میں ہوئی ہے، اور اس سے پہلے اگر تذکرہ کسی نے کیا تھا تو وہ ملک برکت علی صاحب تھے، ان کا تذکرہ تھا۔ علامہ اقبال کے سن 30 کے خطبے میں کوئی تجویز کی شکل میں پاکستان نہیں ہے، لیکن کیا ہے پھر؟ ایک پیشن گوئی کی شکل میں ہے۔ اگر آپ مجوز پاکستان نہیں کہیں گے تو منبع پاکستان، نبع خبر دینے والا، نبع ینبع تنبیہا باب تفعیل، خبر دینے والا، فیہا یفرق من کل امر حکیم، امر حکیم جو ہے اس کی خبر دینے والا اقبال۔ خطبہ پڑھ لیجئے ان کا، ان میں تجویز نہیں ہے، تجویزیں تو بلکہ کچھ دوسری ہیں، اس لیے کہ اس وقت تک وہ 14 نکات، ابھی قومی سطح پر مسلم لیگ 14 نکات تک گئی تھی۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں 14 نکات سے بھی آگے جانا چاہتا ہوں، علامہ اقبال نے کہا، لیکن میں اس کی طرف مزید نہیں جاؤں گا، یہ شکل ہو جائے، وہ شکل ہو جائے، یہ ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی سیاسی مفکر اور قائد کے لیے جو بھی ایک وقت میں لیمیٹیشنز ہیں، اس سے آگے بڑھ کر کوئی تجویز پیش کرنا ممکن نہیں ہوتا، لہذا پاکستان کی تجویز نہیں ہے اس خطبے میں، پیشن گوئی ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغربی حصے میں ایک آزاد مسلمان ریاست کا قیام ڈیسٹنی ہے، تقدیر مبرم ہے۔ یہ تو پیشن گوئی ہے، یہ تو خوشخبری ہے، یہ تو تنبیہ ہے، تنبیہ ہے کے ساتھ نہیں، وہ تنبیہ کچھ اور بن جائے گی، خبردار کرنا یا کسی کی سرزنش کرنا۔ تنبیہ حمزہ کے ساتھ، نبع، منبع پاکستان، مصور پاکستان اقبال، مفکر پاکستان اقبال، منبع پاکستان اقبال۔ اب اسی اقبال کی 3 نسبتیں اور ہیں۔ نمبر 1 رومی ثانی، جس نے قرآن مجید کے فکر اور حکمت کو آج کے علم کی سطح پر پیش کیا، اقبال۔ میں یہ سن 73 میں کہہ چکا ہوں اپنی اس تقریر میں جو ایچیسن کالج میں میں نے کی تھی، اور علامہ اقبال اور ہم کے نام سے چھپ رہی ہے اس کے بعد سے مسلسل، 24 برس تو ہو گئے۔ اب ذرا ایک ضخیم کتاب کی شکل میں کچھ اور چیزیں اس میں نے خطبہ جو بعد میں دیا تھا یوم اقبال پر تحریری، وہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم کی بھی بعض تحریریں شامل کی گئی ہیں، وہ اس لیے بڑی عجیب ہیں کہ علامہ اقبال کی زندگی میں لکھی گئی ہیں وہ چیزیں۔ ایک اعتبار سے وہ بہت بڑا ڈاکومنٹ ہے، ایک ہے بعد میں مدح سرائی کرنے والے، ایک ہے ان کی زندگی میں ان سے جو استفادہ کرنے والے ہیں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے۔ بہرحال وہ علامہ اقبال اور ہم کے نام سے وہ کتاب اب مجلد شکل میں بھی موجود ہے۔ میں کہہ چکا ہوں رومی ثانی، جس طرح رومی نے حکمت قرآن کو اپنے زمانے میں پیش کیا ہے اور بہترین خراج تحسین اسے ادا کیا ہے، مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کوئی شک نہیں، قرآن کی حکمت، قرآن کی معنویت اسے اپنے دور کی علمی سطح پر، اپنے دور کی گمراہیوں کی کا قلع کما کرتے ہوئے رومی، کوئی شک نہیں، اور رومی ثانی کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال، ان کے بارے میں بھی جس نے کہا صحیح کہا، در دیدہ مانی نگراں حضرت اقبال، پیغمبری کرد و پیمبر نہ تواں گفت۔ گرامی جلندری کا شعر ہے یہ، جو معنی نگراں ہے، آنکھ جو کہ حقائق کو دیکھ سکتی ہے، مظاہر اور ظواہر سے آگے جا سکتی ہے، حقیقت کو دیکھ سکتی ہے، در دیدہ معنی نگراں
ان کی نگاہوں میں جن کو کہ یہ وہ آنکھ دی گئی ہے کہ جو مانی ہوئی حقائق تک پہنچ سکتی ہے، ان کی نگاہوں میں علامہ اقبال کیا ہے؟ پیغمبری یہ کر تو پیغمبر نہ تواں ہو. ایک طرح کی پیغمبری کی ہے اس نے، اگرچہ اسے پیغمبر کہہ نہیں سکتے. پیشن گوئی. اور یہ جان لیجئے علامہ اقبال نے جس پاکستان کی پیشن گوئی تھی وہ وہی ہے جو آج بھی موجود ہے. مشرقی پاکستان کا خواب انہوں نے نہیں دیکھا تھا. ان کے خطبے میں صرف اسی پاکستان کا تذکرہ ہے. ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد مسلمان ریاست پائی. رومی ثانی وہ ہے، اور یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں تفصیل سے، عظمت قرآن کا سب سے بڑا ثبوت اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت ہے. 20ویں صدی کا مفکر، وہ کوئی مسجد اور مدرسے اور دارالعلوم سے پیدا شدہ نہیں تھا. گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن اور ایم اے کرنے والا شخص. پھر اس وقت 1905 سے 1908 تک جبکہ مغرب کی فکری، تہذیبی، ثقافتی تسخیر ہو چکی تھی پوری طریقے سے، وہ مسخر کر چکا تھا پوری دنیا کو اور خاص طور پر عالم اسلام کو، اور دبدبا تھا اس کا پورے عالم اسلام پر. اس وقت جا کر انہوں نے مغربی تہذیب کے بخیے ادھیڑے، مشاہدہ کیا ہے یہ تہذیب حقیقت میں ہے کیا. نظر کچھ اور آتی ہے، چکا چوند کر دینے والی ہے. حقیقت میں یہ کیا ہے؟ اور اس علامہ اقبال نے پھر آ کر کہا کہ اگر کہیں مجھے پناہ ملی ہے میری فکری جو خواہش اور جو پیاس تھی اسے کوئی آسودگی ملی ہے تو قرآن. نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. ظاہر بات ہے کہ اس دور میں عظمت قرآن کی سب سے بڑی علامت علامہ اقبال، سب سے بڑا داعی قرآن اس دور میں علامہ اقبال. یہ وہ چیزیں جو میں آج نہیں کہہ رہا. بصر وما طغى کہ فکر کی صحیح مجوز پاکستان، مفکر پاکستان، مصور پاکستان بھی اقبال، اور قرآن کی طرف دعوت دینے والا سب سے بڑا وہ بھی اقبال، قرآن کی عظمت کا شناسہ سب سے بڑھ کر وہ بھی اقبال،
اور قرآن کی حکمت کو حید حاضر کی علمی سطح پر پیش کرنے والا بھی اقبال۔ اب نمبر 2 پڑھ لیجیے۔ لفظ اس لیے استعمال کیا، پہلے بھی تین لفظ استعمال کیے، اقبال، مفکر پاکستان، مصور پاکستان، اور مجوز یا منبع پاکستان۔ اور وہی رومی ثانی بھی ہے، وہی عظمت قرآن کا سب سے بڑھ کر شناسہ بھی ہے، اور قرآن کی طرف سب سے بڑھ کر دعوت دینے والا۔ اسی طرح اس کے ایک ادنا عقیدت مند نے، خوشہ چین نے، یا اگر کوئی بڑا میرا اعزاز کرے تو معنوی فرزند نے، 3 اعتبارات سے اقبال کے اس مشن کو جاری رکھا ہے۔ دعوت رجوع الی القرآن، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے تفصیل میں جانے کی کوئی نہیں۔ سن 65 میں اپنے مشن کے لیے، اس کے آغاز کے لیے دوبارہ جب لاہور آیا، سن 54 میں میں نے چھوڑ دیا تھا لاہور، 47 سے 54 تک لاہور میں رہا، FSCB میڈیکل کالج کے 5 سال، 54 میں MBBS کر کے چلا گیا، 65 میں واپس آیا، اس کے بعد سے اپنے مشن کا آغاز کیا، جس کے 3 حصے آج میں گنوا رہا ہوں آپ کو، اور تینوں وہ ہیں کہ جس کا آغاز، جس کا اصل نقطہ آغاز اقبال ہے۔ دعوت رجوع الی القرآن 30 برس سے زائد ہو گئے، الحمدللہ، میری صلاحیتوں کا، میری قوتوں کا، میرے اوقات کا بیشتر اور بہتر تعلیم اور تعلم قرآن کا سب عوامی درس قرآن۔ دیکھیے آج میں سوچ رہا تھا اس دور کی عظیم ترین شخصیتوں کے حوالے سے، شیخ الہند 1920 میں انتقال ہو رہا ہے، کتنا وقفہ ہے۔ ان کے بعد علامہ اقبال 38 میں انتقال ہو رہا ہے، 18 برس۔ ان کے بعد ابوالکلام کا انتقال ہو رہا ہے 1958 میں، پھر 20 برس۔ ان کے بعد مولانا مودودی کا انتقال ہو رہا ہے 1979 میں، پھر 20 برس، 21 برس۔ یہ 20 سال کے فرق سے ذرا نوٹ کرتے جائیے۔ ہندوستان میں ایک ایک نسل کا فصل ہے، یہ 4تھی نسل میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ اب یہ ظاہر بات ہے 20 سال کے وقفے کے قریب ہی ختم ہونے والی ہے، شمع بجھنا پوجا چاہتی ہے۔ میری صحت اس معنی میں جواب دے چکی ہے کہ مجھے واپس آنا پڑا ہے، کہ انگریزی میں دورہ ترجمہ قرآن کے لیے جو مشقت تھی اس کے لیے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمت اب نہیں ہے۔ لگ بھگ 20 برس ہونے کو آ گئے مولانا مودودی کے انتقال کے بعد، 1999 میں 20 برس ہو جائیں گے۔ 31 برس پورے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے لگے ہیں اس عرصے میں تعلیم و تعلم قرآن۔ عوامی درس قرآن کا لفظ شیخ الہند نے استعمال کیا ہے 1920 میں یا 1915 میں، عوامی درس قرآن۔ 1920 میں جب واپس آئے ہیں، مالٹا کی اسیری سے رہائی پا کر آئے ہیں، 1920 میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں جو تقریر کی ہے کہ میں نے اپنے اسارت اور اسیری کے زمانے میں جو کچھ غور و فکر کیا، 2 باتیں سمجھ میں آئیں ہمارے زوال اضمحلال۔ اس کے 2 سبب ہیں، ایک قرآن کو ترک کر دینا، خار از محجوری قرآن شدی، کوئی بات جو اقبال کہہ رہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جو اقبال کہہ رہا ہے وہی شیخ الہند کہہ رہے ہیں، قرآن کو ترک کر دینا، اور دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ لہذا میں طے کر کے آیا ہوں کہ اب 2 ہی کاموں پر زندگی صرف کروں جتنی بھی زندگی باقی ہے، ایک قرآن کے مکتب گلی گلی کھول دیے جائیں قرآن پڑھنے کے ناظرہ، اور ایک عوامی درس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن مجید کے علم اور پیغام سے روشناس کرایا جائے۔ 1920 کی
14ویں صدی ہجری کے عظیم ترین مجدد کے الفاظ کی عملی تعبیر اگر کی ہے تو میرے دروس قرآن نے، جس میں کہ مسجد شہداء میں ایک وقت میں 700 آدمی جمع ہوتا رہا ہے، مسجد خضرا وہ چھوڑ جائیے، مسجد شہداء کا دور شروع ہی کے اندر 200 250 300 آدمی شروع ہو چکے تھے، اور چونکہ ایک کتابچہ تقسیم ہوا تھا، سورہ فاتحہ کی جو مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب کی تفسیر ہے اس کو کتابچے کی شکل میں ہم نے تقسیم کیا، 700 نسخے تقسیم ہوئے تھے مسجد شہداء، جبکہ ابھی چھٹی جو ہے ہفتے وار وہ ہوتی تھی اتوار کے روز اور اتوار کی صبح کا۔ شہر لاہور کا یوں سمجھیے کہ ثقافتی زندگی کا سب سے بڑا جو مظہر بن گیا تھا وہ میرا درس قرآن، پھر اسی کا مظہر انجمن خدام القرآن، اسی کا ایک عظیم مظہر قرآن اکیڈمی، قرآن کالج۔ اس دعوت رجوع القرآن پر جو میری کتاب ہے، دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، جن لوگوں کو بھی اس معاملے میں کوئی دلچسپی ہے ان پر لازم ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ سینکڑوں لوگ گریجویٹس، ایم اے، ڈاکٹرز، پی ایچ ڈیز، 2 سال کا، ایک سال کا دعوت رجوع القرآن کا یہ کورس، رجوع القرآن کورس، قرآن اکیڈمی کے ذریعے سے، قرآن کالج کے ذریعے سے کم سے کم 50 ایسے مدرسین قرآن کے جو میں سمجھتا ہوں کہ میری طرح دے سکتے ہیں قرآن کا درس، بلکہ مجھ سے بہتر بھی دے سکتے ہیں۔ وہ تو چراغ سے چراغ روشن ہوگا، آگے بات چلے گی۔ کم سے کم 50، نہ صرف پاکستان میں، پاکستان سے باہر۔ سب سے بڑی بات دورہ ترجمہ قرآن رمضان مبارک میں، آج شروع میں نے کہا تھا تراویح کا یہ نظام بدعت حسنہ تھی اور ہے، یہ نظام تراویح محمد رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیث کا یہ موقف 100% درست ہے، لیکن یہ بدعت کس کی ہے؟ خلیفہ راشد عمر فاروق کی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہاں ٹھوکر کھا رہے ہیں اہل حدیث، تو اس دوسرے حصے کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اسی میں نعمت بدعت حسنہ کے اندر ہم نے الحمدللہ کہ ایک اور حسنہ کا اضافہ کیا ہے، اور یہ بھی پاکستان ہی کے اندر ہوا، پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ اگر پہلے کہیں سراغ تھا تو صرف خانقاہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کی خانقاہ جو سہارنپور میں ہے، وہاں ضرور تھا۔ یہ رمضان کی رات پوری کی پوری جاگ کر تراویح پڑھتے تھے، ہر 4 رکعتوں کے بعد آدھا گھنٹہ 40 منٹ دے دیا لوگوں کو، جاؤ اپنے طور پر قرآن پڑھو، کوئی نوافل ادا کرو، کوئی اور کرو، ذکر کرو، پھر آ گئے۔ اس طریقے سے 20 تراویح پوری رات میں۔ الحمدللہ ہم نے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ 4 رکعتوں سے پہلے جتنا حصہ پڑھا جانا ہے اس کی ترجمہ ہو، اس کی تفسیر ہو، اس کو بیان کیا جائے، پھر کھڑے ہو جاؤ سنو۔ اب وہ نزول ہو تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ رمضان مبارک کی مبارک راتیں، اور ابھی اس قرآن کو سن کر، اس کا ترجمہ سن کر کھڑے ہو کر اپنے اوپر اس کا نزول لو، اگر جذب کرو اپنے دل کے اندر، شخصیتوں میں انقلاب آئے گا۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود ہو کر رہے گا۔ یہ دورہ ترجمہ قرآن کہیں اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا۔ اس بر عظیم ہند کے اس حصے میں جس کا نام پاکستان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ 20 مسجدوں میں ہوگا، کراچی میں ہوگا، ہر جگہ ہوگا، ملتان میں ہوگا، یہ دورہ ترجمہ قرآن ہو رہا ہے، فیصل آباد میں ہوگا، پشاور میں ہوگا، راولپنڈی میں ہوگا۔ اس سال خالص پنجابی زبان میں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہوگا، چودھری رحمت اللہ بٹر صاحب کریں گے۔ میرے اپنے بیٹے جو ہیں ان میں سے ڈاکٹر اپنے عزیزم عاقب سعید 2-3 مرتبہ کر چکے ہیں، لیکن ان کا انداز جو ہے وہ در حقیقت علمی ہے اور معلمانہ ہے، خطیبانہ انداز نہیں۔ میرے بڑے بیٹے کو ڈاکٹر عارف رشید کو اللہ تعالیٰ نے وہ انداز دیا ہے، لیکن صحت کے اعتبار سے ریڑھ کی ہڈی میں چونکہ ایک پیدائشی نقص ہے، اس لیے ابھی تک وہ ہمت نہیں کر سکے تھے، لیکن اس مرتبہ میں نے زور دے کر کہا کہ ہمت کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کی تائید اور توفیق مانگ کر، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اس سال انشاءاللہ وہ کریں گے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی دعوت رجوع الی القرآن، یہ پاکستان میں علامہ اقبال کے اس حقیر سے عقیدت مند اور خوشہ چین یا فرزند مانوی کے ذریعے ہوئی۔ آگے چلیے، تنظیم دیکھیے، نوٹ کیجئے،
سب سے پہلی تنظیمی ہیئت اسلام کے لیے ابوالکلام نے قائم کی ہے 1913 میں حزب اللہ کے نام سے بیعت کی بنیاد پر۔ اس کے بعد اس کا خیال آیا ہے علامہ اقبال کو 1935-36 میں، وہ خیال کہ جو لوگوں کے قطعاً علم میں نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی زندگی کا یہ وقت جو بالکل ابھی پردہ اخفاء میں پڑا ہوا تھا، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے کہ موت سے قبل یہ قرض ادا کر کے گئے ہیں، ان کی وہ کتاب۔ حالانکہ پوری عمر مسلم لیگ کے ساتھ رہے، مسلم لیگ کے ساتھ کام کیا، مسلم لیگ کے کبھی صدر بھی رہے، مسلم لیگ کی طرف سے الیکشن بھی لڑا ہے، قائد اعظم کو خاص طور پر انگلستان سے ہندوستان آنے کی دعوت دینے والے علامہ اقبال ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلم لیگ کے ہاتھوں اسلام نہیں آ سکتا اس ملک کے اندر، پاکستان بن سکتا ہے اور بنے گا، اسلام نہیں آئے گا۔ اسلام قائم کرنے کے لیے ایک اور جماعت کی ضرورت تھی، جو جمعیت شبان الہند، شبان المسلمین ہند کے نام سے اس کا خاکہ تیار کیا، بیعت کی بنیاد پر ایک جماعت قائم ہوئی ہے۔ اس کا دستاویزی ثبوت اب شائع ہو چکا ہے، جو میرے بھی علم میں نہیں تھا، قدر نہیں جانتا تھا میں۔ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی وہ کتاب چھپ چکی ہے، جمعیت شبان المسلمین ہند بیعت کی بنیاد پر قائم ہونی چاہیے، اور اس میں امارت کا نظام ہونا چاہیے، صدارت کا نہیں۔ یہ ہے علامہ اقبال کے الفاظ۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے جنہیں بلایا تھا، حیدرآباد دکن سے بلایا تھا پنجاب نے، مولانا ابوالعلا مودودی، ان کے علم میں تھا کہ علامہ اقبال کی آخری زندگی میں، اب کے دور میں آخری خواہش کیا تھی، جو ان کے ساتھی چونکہ اکثر و بیشتر وہی تھے جو قرآن مجید کے اس حکم پر پورے اترنے والے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، وہ عملی لوگ نہیں ہوا کرتے، خود شاعر بھی عام طور پر عملی لوگ نہیں ہوتے، اور خود اقبال نے تو کہا اپنے بارے میں عملی آدمی ہوئی نہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اور ان کے ساتھی تو وہی تھے کہ ان کی خواہش پر بالکل عمل پیرا نہیں ہو سکے، اور برطانوی امپیریلزم کی طرف سے جو لوگ ان پر مسلط کر دیے گئے تھے، چودھری محمد حسین جیسے لوگ، انہوں نے اس کے لیے انہیں آگے بڑھنے نہیں دیا۔ لیکن مولانا مودودی کے علم میں تھی یہ خواہش علامہ اقبال کی، میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے ان کی زندگی میں مولانا مودودی منتظر رہے کہ علامہ اقبال ہی آغاز کرے۔ لیکن جس شخص نے انہیں بلایا تھا ان کے انتقال کے بعد، مولانا مودودی نے 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی ہے، جو اسی مقصد سے تھی۔ علامہ اقبال کے ساتھ مولانا مودودی کے تعلق کو جمع کر لیجیے، حیدرآباد دکن سے بلایا ہے، وہاں کی سنگلاخ زمین، مودودی سے خطاب ہو کر کے کہا ہے کہ یہاں تمہیں اپنے ساتھی نہیں ملیں گے، آؤ پنجاب کی سرزمین۔ یہ ہجرت جو کی ہے مولانا مودودی نے، حیدرآباد دکن کہاں، اور یہ آج کا دور نہیں ہے، اس وقت حیدرآباد اور دہلی کی جو بھی ایک ثقافت اور تہذیب اور زبان کا معاملہ ہے، این پنجاب کے گڑھ میں لا کر، اور وہ سرنا ریلوے اسٹیشن پٹھان کوٹ کے قریب بٹھا دیا ایک شخص کو لا کر، سوچیے تو صحیح، تہذیب کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق۔ کس نے بلایا؟ اقبال نے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں صحیح کیا مولانا مودودی نے کہ 41 میں جماعت قائم کی، البتہ ایک ٹھوکر کھا گئے کہ بیعت کی بنیاد پر نہیں کیا۔ اس وقت جو بھی غلبہ ہو چکا تھا مغربی فکر کا، یا کچھ اور حالات تھے جس کی وجہ سے، حالانکہ اسی سن 41 کی ان کی تحریر موجود ہے بیعت کے حق، لیکن جب جماعت قائم کی ہے تو چوک گئے، غلطی ہو گئی، بیعت کی بنیاد پر قائم نہیں کیا۔ جسے اس کی تفصیل پڑھنی ہو وہ میری کتاب میں پڑھے، تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گمشدہ یا ایک گمشدہ ورق یا باب، میری کتاب ہے، اس پر موجود ہے۔ الحمدللہ کہ اس کے بعد اس کا آغاز بھی میں نے کیا، اس کو بیعت کے ساتھ قائم کر کے تنظیم اسلامی کے نام سے۔ اب وہ تنظیم جو ہے
کہ جو انسانوں کے اندر ہیوز اور ہیو ناٹس کے دو طبقات پیدا کرتا ہے، جو ایک طرف دولت کا ارتکاز پیدا کرتا ہے، دوسری طرف احتیاج اور فقر پیدا کرتا ہے، وہ نظام کاد الفقر ان یکون کفرا، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فقر جو ہے یہ تو کفر کے قریب لے جانے والی شے ہے۔ وہ فقر ساز مشین توڑو، اس کو توڑ توڑ کر رکھ دو۔ اس قدر زور شور سے شخص کہہ رہا ہے گفتند جہان ماں آیا بتمی سعادت، کہاں ایک شخص پہنچا ہوا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ اپنا مکالمہ اللہ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے مجھ سے پوچھا میرا جہان جس میں میں نے تمہیں بھیجا ہے تمہیں کچھ اچھا لگا کہ نہیں؟ تمہارے مزاج کے موافق ہے کہ نہیں؟ گفتند جہان ماں آیا تو بتمی سعادت، گفتم کے نمی سعادت۔ میں نے کہا نہیں مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ گفتند کے برہم زن، فرمایا توڑ دو، پھر اس کو توڑ دو، لیکن توڑو کیسے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ یہ ہے انقلاب نبوی کا منہاج دو مصروں میں۔ پہلی درویشی ہے، دعوت، تبلیغ، تلقین، تربیت، صبر۔ کوئی گالی دے تو صبر کرو، کوئی مارے تو صبر کرو۔ ہاں جب تکڑے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، معتدب تعداد میں وہ لوگ ہوں جو اپنی ذات پر اور اپنے گھر میں دین نافذ کر لیں اور ایک فرد سے بیعت کر کے ایک حکم کے پابند ہو جائیں، وہ تربیت اور تزکیہ کے مراحل طے کر چکے ہوں، ٹکرا جاؤ پھر۔ گفتند جہان ماں آیا بتمی سعادت، گفتم کے نمی سعادت، گفتند کے برہم زن، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ یہ نعرہ انقلاب کا لگانے والا خواجہ از خونے رگے مزدور ساغر لال ناب، سرمایہ دار نے مزدور کے خون سے کشید کی ہے یہ لال شراب جو شام کو بیٹھ کر پیتا ہے۔ از جفائے دہ خدایاں کشت دہ خانہ خراب۔ اور یہ زمیندار اور جاگیردار، اب ان کو کسی نے ننگی گالی دے دی ہے حنیف رامے نے، یہ علیحدہ بات ہے، یہ گالیاں نہیں کسی کو سجتی، لیکن بات تو واقعی یہ ہے جو استحصال کسان کا ہو رہا ہے، جو استحصال آری کا ہو رہا ہے، اس کا خون ہے، اس کا پسینہ ہے، جس پر عیاشی کر رہے ہیں یہ جاگیردار، جنہوں نے کہ اس ملک کا بیڑا غرق کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہ انہوں نے جفائے دے خدایا کشتے دے خانہ، انقلاب انقلاب ہے، انقلاب، اس کے لیے انقلاب برپا کرو۔ اس اسلامی انقلاب کا نعرہ لگانے والا اس ملک کے اندر الحمدللہ علامہ اقبال کا یہی فرزند معنوی ہے، اسلامی انقلاب، لیکن ایک سیاسی نعرے کے طور پر اس انقلاب کو کے لانے پر استعمال نہیں کیا ہے، کبھی ووٹ کی بھیک نہیں مانگی، اور یہ کہا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ اس 10 کروڑ میں 2 لاکھ تو ایسے نکل آئے 13 کروڑ میں سے جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں پہلے دین کو نافذ کریں اور پھر ایک شخص سے بیعت کر کے جمع ہو جائیں، ورنہ ایرے غیرے نتھو خیرے کسی نام سے، کسی اچھے سے نام سے جمع کر کے نعرے لگوا دینے سے اسلام نہیں آئے گا۔ کوئی کیوس ہو سکتا ہے، کوئی ہنگامہ ہو سکتا ہے، اس سے اور پٹڑی گاڑی سے اتر سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اسلام نہیں آ سکتا جب تک کہ کم سے کم 2 لاکھ افراد، 13 کروڑ میں 2 لاکھ افراد جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کرے، معاش اور معاشرت کو پاک کر دے، پھر ایک شخص سے بیعت کر کے اور جانے دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے، تن من دھن دینے کے لیے تیار ہو، جب تک یہ نہیں ہوگا اسلامی انقلاب نہیں آئے گا، وہ نظام خلافت نہیں آئے گا جو اقبال نے بھی کہا تھا، تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، نہ کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر، جو اپنے خطبے میں بھی کہا تھا 1930 کے خطبے میں، اسلام پر جو پردے پڑ گئے تھے عرب شہنشاہیت کے دوران، ان پردوں کو ہٹا کر اگر وہ بات ہو جائے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اگر ہو جائے تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب شہنشاہیت نے جو پردے ڈال دیے اسلام کی تعلیمات پر، ان کو ہٹا کر اسلام کی صحیح تعلیم کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اور وہ کیا تھے؟ عرب شہنشاہیت سے پہلے کون سا اسلام تھا؟ خلافت راستہ کا نظام تھا، شہنشاہیت بعد میں آئی، اس نے ہی جاگیرداری شروع کی ہے، اس نے سرمایہ داری شروع کی ہے،
ان دونوں کا قلا کما کرنا ہے تو وہ خلافت کا نظام لانا پڑے گا. اور وہی اقبال کہہ رہے ہیں تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. یہ تین کام ہیں جن کے ذیل میں الحمدللہ یہ حقیر سا اقبال کا عقیدت مند، حقیر سا اس کا خوشہ چین، اور اگر آپ مان لیں تو اس کا فرزند معنوی، تین اعتبارات سے اقبال کے اس مشن کی تکمیل کے لیے کوشاں ہے. اب میں چند باتیں کہہ رہا ہوں موجودہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں. نمبر ایک، اقبال کے خواب کی تعبیر ہے یہ پاکستان، اور اسلام کی نشت ثانیہ کا انشاءاللہ گہوارہ بنے گا یہ پاکستان. اگرچہ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، خود میرا اپنا حال یہ ہے، کبھی انتہائی مایوسی کی کیفیت ہو جاتی ہے. میں نے بارہا کہا ہے، کبھی سوچتا ہوں کہ شاید آخری وقت آ گیا ہے، شاید عذاب الہی کا آخری کوڑا پڑنے والا ہے، شاید کہ تباہی کا فیصلہ ہو چکا ہو، ملأ اعلیٰ میں فیصلہ ہو چکا ہو. معراج خالد صاحب نے فرمایا 20 برس میں پتہ نہیں کہاں سے وہ وحی ان پر نازل ہوئی ہے، کس جگہ سے وہ آیا ہے. ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا، آخر کوئی شخص جو ہے یہ بات کہتا ہے، وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہے، کہیں نہ کہیں ہوگا. یہ جو مغربی مفکرین ہیں، جو بھی وہاں کے جو یونائٹڈ نیشنز کے اہلکار ہیں، انہوں نے کس چیز کی تردید کی ہے، وہ جھوٹ بولنے کے بہت سے انداز ہوتے ہیں. یہ بات کہیں ہوگی، بغیر بنیاد کے نہیں ہے. لیکن واقعہ تو یہ ہے کہ پاکستان تو اس حد تک پہنچ گیا کہ شاید 20 مہینے تک بھی حالات کے اعتبار سے تو اس کے باقی رہنے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے. 20 سال تو بہت بڑی بات ہے. مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ پہلا کوڑا جو سن 71 میں پڑا تھا، اب اس کا آخری کوڑا جو ہے سن 98 میں نہ پڑ جائے یا 97 میں نہ پڑ جائے. لیکن مایوسی کی اس کیفیت کے ساتھ ساتھ 400 برس کی تاریخ دیکھتا ہوں، اللہ کی 1000 سالہ اسکیم کا ایک نقشہ دیکھتا ہوں. 400 سال پہلے سے عالم اسلام کا انٹلیکچول اور اسپرچول سینٹر آف گریوٹی شفٹ ہو گیا جنوبی ایشیا یا بر عظیم پاک و ہند کو. اور یہ بات مجھے اس سال معلوم ہوئی ہے، پہلے معلوم نہیں تھی. ایک بہت بڑے عرب مفکر یہ کہہ چکے ہیں. میں ان کی رائے کی جو ہے اگلے جمعے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کی کوٹیشن بھی لے آؤں کہ عالم اسلام کا اسپرچول اور انٹلیکچول سینٹر آف گریوٹی ہندوستان میں منتقل ہو چکا. سن 70 کی یہ بات کہی ہے. مالک بن نبی کے نام سے ایک بہت بڑے مفکر تک ہوتے ہیں. یہ بات میں بھی کہتا رہا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں تھا. میں نے بھی جو تقریر کی تھی اور کتاب شائع کی تھی علامہ اقبال اور ہم، اس کا عنوان تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر علی شریعتی کتاب لکھ چکے ہیں اقبال و ماں، اقبال اور ہم کے نام سے. وہی عنوان، وہی بات جو مالک بن نبی کہہ رہے ہیں، غالباً مراکش کے تھے. یہ وہ بات میں کہتا رہا ہوں. 400 سال سے امت مسلمہ کا اسپرچول اور انٹلیکچول سینٹر آف گریوٹی انڈیا کو منتقل ہو چکا بر عظیم پاک. مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، علامہ اقبال، مولانا مودودی، شیخ الہند مولانا الیاس، ان کے پائے کی کوئی شخصیت ان 400 برس میں پورے عالم اسلام میں آپ کو نہیں ملی. ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا. اسلام کی نشت ثانیہ یہاں ہوئی، اگرچہ حالات کے اعتبار سے مایوسی آ جاتی ہے. پھر میں اپنے آپ کو پھر جوڑتا ہوں سورہ کبریٰ. سنبھلنے دے مجھے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامانے خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. میں پھر ساتھ جوڑتا ہوں اپنا، پھر امید کا دامن جو ہے تھامتا ہوں. مجھے بھی نظر آ رہا ہے اس سال خاص طور پر واگا کے قریب آ کر جو میلہ منایا گیا ہے، سلیری صاحب نے اس پر مضمون لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے. وہ بھی دیکھ رہے ہیں، گرد جمع ہو رہے ہیں. اب انہیں اندیشہ، انہیں یہ امید ہو گئی ہے کہ اب مرا کے مرا، مانوی طور پر پاکستان ان کے خیال میں ختم ہو چکا. گرد آ کر بیٹھے ہوئے محبت کے نغمے سنا رہے ہیں تاکہ اور مست ہو جائے. پاکستان کی وجہ جواز کو بھول جاؤ، سمجھو کہ پاکستان کا بننا غلطی تھا. اور تو اور ٹائم جیسا پرچہ کہہ رہا ہے کہ قائد اعظم نے کہا پاکستان کا بننا یہ میری سب سے بڑی غلطی ہے. پاکستان خالی کرنا نہیں، قطر نہیں، جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، ہرگز نہیں. غلطیاں ہوئی ہیں قائد اعظم سے، لیکن پاکستان کا قیام ہرگز غلطی نہیں.
اور یہ قطعاً میں باور کرنے کو تیار نہیں کہ یہ بات انہوں نے کہی ہوگی. بہت بڑا جھوٹ ہے جو تراشا گیا ہے. لیکن کس موقع پر تراشا گیا ہے؟ یہ مغربی گدھ اور یہ مشرقی گدھ، ہندو اور سکھ، یہ گویا کہ واقعتاً یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ پاکستان جا رہا ہے. ان کی یہ باتیں اس بات کی غمازی کر رہی ہیں. لیکن میں اپنا سغرا کبرا دوبارہ جوڑ کر کہتا ہوں، نہیں، پاکستان رہے گا. یہ پاکستان اقبال کے خواب کی تعبیر ہے. یہ پاکستان بر عظیم پاک و ہند کا پہلا پاکستان ہے جو خالی ہوا. اس کا 2/3 حصہ جنوبی وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً نصف صدی کے بعد یا خلافت راشدہ کے اختتام کی نصف صدی کے بعد یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی. عظیم ترین پہلا پاکستان یہی ہے، بر عظیم پاک و ہند. اس حوالے سے گاہے گاہے جیسا کہ میں نے کہا مایوسی ہوتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے پاکستان قائم رہے گا اور پاکستان ہی اسلام کی نشأت ثانیہ اور نظام خلافت علی منہاج النبوت کے دنیا میں احیاء کا نقطہ اولا ہوگا، پہلا قدم بنے گا. البتہ اس پاکستان کے بارے میں جو بات میں نے پہلے بھی کہی تھی پھر کہوں گا، پاکستان کا باپ اسلام، ماں جمہوریت اور انتخابات، یہ دونوں لازم ہوگا. البتہ پاکستان میں اسلام انتخابات سے نہیں آئے گا. میں نے نہ ایک منٹ اپنا کبھی صرف کیا ہے سوائے زمانہ طالب علمی کا جماعت اسلامی کا پہلا الیکشن 1951 کا. اپنے 2-3 مہینے اس میں نے لگائے تھے، اس کے بعد نہیں. وہ غلطی دوبارہ پوری زندگی تک میں نے کی ہے. لیکن یہ میں جانتا ہوں اس انتخاب کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے جب تک اسلامی انقلاب یہاں نہیں آتا. کوئی اور آلٹرنیٹو نہیں. اسی حوالے سے اپنے بیرونی سفر پر روانگی سے قبل جو مشورے میں دے کر گیا تھا پھر دہرا رہا ہوں، انتخابات لازماً ہونے چاہیے، کسی صورت ملتوی نہیں ہونے چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ ہوں گے. ان انتخابات کے ضمن میں اگرچہ بظاہر تو یہ کہ گڈی چڑھی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی، لیکن کہا نہیں جا سکتا. نواز شریف انتخابات کے حق میں بھی ہے، قائم ہونا بھی چاہیے ان کے نزدیک. اسی لیے ان کا حق اعتبار سے اس وقت جو موقف ہے بڑا مثبت قسم کا موقف ہے ہر معاملے میں. اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ میری کامیابی ہے. دنیا میں کہا بھی جا رہا ہے کامیابی، لیکن یہ کہ there is many a slip between the cup and the lip، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. تاہم یہ جیسا کہ میں نے کہا ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے، قربانیاں دی ہیں. یہ جو بھی جمہوریت ہے لولی لنگڑی اندھی بہری، اس کا ایک تقاضا انہوں نے پورا کیا ہے کہ 2 جماعتیں موجود رہنی چاہیے. ایک جماعت بنا کر انہوں نے کھڑا کر دیا ہے اپنی مسلم لیگ کو. وہ اصلی ہے یا نہیں ہے وہ دوسرے لوگ فیصلہ کر لیں، آپس میں فنکشن ہے یا کون سی ہے یا کہ جب وہ جو میرے نزدیک اب اگر کوئی مسلم لیگ حقیقتاً ہے، اگر کوئی مسلم لیگ مسلم نواز شریف کی محنت. اسی طرح میرے خیال میں بے نظیر بھٹو کو بھی کسی صورت میں الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. میں یہ کہہ کر گیا تھا، اب پھر کہہ رہا ہوں، موجودہ حکومت نے غلطیاں کی ہیں، اس کی پارٹی کو توڑنے کی پوری کوشش کی، چن چن کر اس کے دشمنوں کو کیئر ٹیکرز کی حیثیت سے لا کے کھڑا کیا ہے. یہ غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی بددیانتی ہے. اس کے باوجود کہ وہ مجھے کیا جانتی ہے میرے بارے میں. اس نے کہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار کو کیا پتا اسلام کا، اسلام کو تو میں جانتی ہوں. اسلام کے اعتبار سے بہرحال میری رائے جو اس کے بارے میں ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں اگر میرا مشورہ اس کے نزدیک کسی درجے میں بھی قابل قبول ہو یا قابل شنید ہی ہو اور کسی طریقے سے میری بات پہنچ جائے اس تک، تو میں اس کو یہ مشورہ دوں گا کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرے. اسے پارلیمانی جمہوریت جو بھی کہیں یا جمہوریت کا تقاضا کہ 2 ایک پارٹی اس کی ہے، کوئی حرج نہیں. سیٹ بیک اگر آ بھی جائے، ایک اپوزیشن کے لیڈر کی حیثیت سے کردار اپنا پلے کر کے دکھائے. یہ 2 پارٹی کے اوپر اس گاڑی کی یہ جو پٹڑی کے اوپر گاڑی چڑھی ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے اور پیچھے نہ ہٹے، اور ہرگز سندھ کارڈ استعمال نہ کرے. اگرچہ میں پچھلے جو تقریر کر کے گیا تھا میں نے کہا تھا وہ کر سکتی ہے، اسے بہت زیادہ کارنر کیا گیا تو وہ صرف سندھی لیڈر بن کر اٹھے گی، اور وہ وہی خطرناک رول پلے کر سکتی ہے جو اس کے باپ کے ذریعے سے ہو گیا تھا. یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کارنر کرنے والے بھی تو پھر اس کے مجرم ہو جائیں گے. اس کے لیے راستے کھلے رکھو. آل پاکستان سطح کے اوپر اسے اس سیاست کا کھیل کھیلنے دو. کھیل ہی ہے، میوزیکل چیئرز کا گیم ہے ان کے لیے.
وہ چاہے لغاری صاحب ہو، وہ بھی ایک بہت بڑے وڈیرے کے پوتے ہیں اور بیٹے ہیں، اور یہ بھی ہے ایک بہت بڑے وڈیرے کی سر شاد آباد بھٹو کی پوتی ہے، تو سر جمال شاہ لغاری کا پوتا اور سر شاد آباد بھٹو کی پوتی، کھیل تو ان کا ہی ہے۔ لیکن یہ کہ جب تک یہاں اسلامی انقلاب نہیں آتا، اس کے کھیلنے کے جو رولز آف دی گیم ہے ان کے مطابق دو پارٹی کی جو بھی ایک سیاست ہے اس کی پٹری پر اس ملک کو چلنے دیں، خدا کے لیے چلنے دیں۔ کوئی صوبائی کارڈ، کوئی صوبائی جو ہے موقف اختیار کر کے، اور میں یہ پھر کہہ رہا ہوں، ایک زمانے میں بڑی قربانی دی ہے بے نظیر بھٹو نے، جبکہ جی ایس سندھ کی تحریک عروج پر تھی، اس وقت اس نے وفاق کی علامت بن کر سامنے آئی ہے، اور اس نے بہت سے نوجوانوں نے کہ جو اس کے جاننے والے اس کے پہچاننے والے حمایتی تھے اپنی جانیں دی۔ سندھ میں سب سے زیادہ نوجوان سندھی مرا ہے ایک دوسرے کے مارنے سے، جی اے سندھ کا نوجوان اور پیپلز پارٹی کا نوجوان، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو سمجھا جاتا تھا یہ وفاق کی علامت ہے، اور جی اے سندھ وہ تھا کہ جو سندھ کو علیحدہ کر کے ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے دنیا کے اندر ایک ملک کی حیثیت سے لانا چاہتے تھے۔ سب سے زیادہ ایک دوسرے کے آدمیوں کو مارا ہے جی اے سندھی نوجوانوں نے اور پیپلز پارٹی کے نوجوانوں نے، قربانی دی تھی، وہ وفاق کی علامت بن کر کھڑی ہوئی تھی۔ اب بھی اسے چاہیے کہ اس وفاق کے لیے اور ایک آل پاکستان لیول پر اپنا وہ جو سیاسی کردار ہے وہ پلے کرے۔ اسی طرح عمران خان کے بارے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آیا ہے، اب وہ جو بھی اس کا یہودی تعلق ہے نہیں ہے وہ جانے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں یہود سے غیر متعلق کون ہے، میں ہوں یا آپ ہیں؟ یہ آئی ایم ایف کس بلا کا، کس کا ہتھ کنڈا ہے، کس کا ادارہ ہے؟ یہ امریکہ بہادر کون ہے؟ یہود کے سب سے بڑے سرپرست نہیں، وہی آپ کے انداتا ہے۔ یہ بات میں نے کہی تھی جب کہا گیا کہ یہ طالبان نے جو ہے یہ امریکہ کی مدد سے، تو میں نے کہا تھا تو جہاد افغانستان پہلے جو لڑا تھا وہ کس کی مدد سے لڑا تھا؟ اگر اس وقت وہ گناہ نہیں تھا تو اب گناہ کیوں ہے؟ بہرحال اس ملک کی سیاست میں وہ بھی آئے، ایک نئے کھلاڑی کی حیثیت سے آئے ہیں۔ قوم کے اندر ہونا چاہیے یہ احساس، اور یہ احساس اجاگر ہوگا تبھی ہوگا جب یہ عمل برابر چلے، اور جمہوریت کی یہ گاڑی جو ہے اس کو دو جماعتی پٹڑی کے اوپر چلنے دیا جائے۔ دوسرا مشورہ، بڑا مشورہ قاضی حسین احمد صاحب کو، الیکشن کا بائیکاٹ کیا، مبارک ہو، بہت صحیح کیا ہے، اور کاش کہ آپ اس کو مستقل تج دیں، قوم کی ذہنی، فکری، اخلاقی تعمیر کی فکر کریں، ایسے 2 لاکھ افراد بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس کارکن ہیں، منظم لوگ ہیں، لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی عوامی تحریک الیکشن کو روکنے کی انہوں نے شروع کی تو 2 خطرات موجود ہیں۔ یہ خطرہ بھی ہے کہ جماعت کی اسٹریٹ پاور کا غبارہ پھٹ جائے، اور اس کا نقصان ہوگا اس ملک میں اسلام کے مستقبل کو۔ اس سے پہلے بھی ہو چکا ایک موقع پر، لاہور میں جمعیت طلبہ نے جب پولیس کے ساتھ ٹکر لی تھی تو غبارے میں سے ہوا نکل گئی تھی، وہ جو بھی کچھ تھی شان و شوکت جمعیت طلبہ کی وہ ختم ہو کر رہ گئی تھی پولیس کے ساتھ ادنا ٹکر میں۔ الیکشن سے باہر رہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو روکنے کی کوشش کی تو 2 خطرناک ترین نتیجے نکل سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی اسٹریٹ پاور کا غبارہ پھٹ جائے، اور دوسرا خطرناک نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ مارشل لا کی راہ ہموار ہو جائے، کیوس اگر ہو جائے گا، اگر یہ بھی کریں اور ادھر سے پیپلز پارٹی بے نظیر بھی کہے کہ میں قاضی صاحب کے ساتھ پھر دھرنا دوں گی، کچھ اور مذہبی جماعتیں بھی چھوڑ جائیں تو کیا ہوگا؟ خالی تو نہیں بیٹھیں گے، خاموش تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا غریباں چاک یا دامن یزداں چاک۔ جو الیکشن سے ہٹیں گے، جن کی گھٹی میں سیاست پڑ چکی ہے، وہ الیکشن سے ہٹیں گے تو کچھ تو کریں گے نا۔ کیا کریں گے؟ فساد پیدا کریں گے، کیوس پیدا کریں گے، اور وہ فساد اور کیوس معاذ اللہ خاتم بدہن اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے۔ بھارت تیاری کر رہا ہے، وعدہ کے قریب آ کے میلے کیوں شروع کیے جا رہے ہیں؟ بنگلہ دیش کے ساتھ معاہدہ وہ جس پر کہ مغربی بنگال کی حکومت سخت ناراض ہے، عوام سخت ناراض ہے، کیوں کیا گیا ہے؟ چین کے ساتھ وہ اپنے معاملات درست کر چکا ہے، اس سے زیادہ کبھی بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ یکسو ہو کر پاکستان پر حملہ کرے۔ باقی اپنی فوجی تیاریوں کے اعتبار سے کہاں پہنچ چکا ہے، اس کے اگنی اور ترشول وہ جو میزائل ہیں ان سے تو کانپ رہی ہے دنیا، کہاں کہاں تک اس کی پہنچ چکی ہے۔
لہذا کوئی کیوس، کوئی بدامنی، دشمن کو موقع اٹھانے کا بھرپور جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع دے سکتے ہیں، ورنہ اس سے کم یہ کہ ماشاء اللہ تو آ جائے گا۔ پہلے بھی سن 53 میں اس ملک کی جمہوریت کی گاڑی پٹڑی سے اتری تھی تو ایک مذہبی ایجیٹیشن کی بنیاد پر، اس کے بارے میں پھر جان لیجئے کہ ان کی نیتوں پر مجھے کوئی شک شبہ نہیں، خالص مذہبی مسئلہ تھا، اور تھا، حقیقی تھا، قادیانیوں کے معاملے میں، اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے سن 53 کی تحریک جنہوں نے اٹھائی، علماء نے اٹھائی، انہوں نے دیانتداری سے اٹھائی، لیکن اس کا نتیجہ ایک نکلا، اور وہ یہ کہ اس ملک کی گاڑی جمہوریت کی پٹڑی سے اتر گئی، کہیں دوبارہ بمشکل جو چڑھی ہے، بمشکل چڑھی ہے، بمشکل چڑھی ہے۔ 3 انتخابات کے بعد کچھ ذرا وہ 2 پٹڑیاں اس کی بنی ہیں، 2 جن کے اوپر کے اب یہ چڑھی ہے، اب اسے اتارنے کا ذریعہ جو ہے پھر کوئی مذہبی ایجیٹیشن نہ ہو جائے۔ اور مارشل لا کی پہلی قسط نیشنل سیکیورٹی کونسل کی شکل میں آ چکی ہے، 4تھائی مارشل لا تو آ چکا ہے نا۔ فوج کا عمل دخل آپ کی سیاست میں گارجین کی حیثیت سے، ویسے بھی فوج ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی اندھا ہوگا تو انکار کرے گا۔ پاکستان میں طویل ترین عرصے تک فوج نے براہ راست حکومت کی ہے، اور اس کے بعد بھی جب پیچھے ہٹتی ہے تو اس کا اثر و رسوخ، جسے آپ ٹرائیو کہتے ہیں، جسے آپ مثلث کہتے ہیں، اقتدار کی مثلث، اس کا ایک بازو تو یقیناً چاہے وہ پس پردہ ہو چاہے وہ پیش پردہ ہو، وہ فوج رہی ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ 4تھائی مارشل لا تو شامل ہو گیا ہے NSC کے ذریعے سے۔ میں نہ اس کے حق میں کوئی بات کہہ رہا ہوں نہ اس کے خلاف، لیکن آیا کیوں ہے؟ مارشل لا پہلے آیا تو سیاستدانوں کی غلطیوں سے آیا، اور اب بھی اگر آئے گا یا 4تھائی آیا ہے تو اس لیے آیا کہ سیاستدان فیل ہو رہے ہیں۔ الزام آپ انہیں نہیں دے سکتے۔ لہذا میں آج سوچ رہا تھا، مولانا مودودی سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی، 1958 میں انہوں نے ایک کام صحیح کیا کہ مارشل لا کی نفی کی، مخالفت کی، مذمت کی، لیکن ایک غلطی کی، پورے 11 برس اپنی ساری جماعتی قوت کو انہوں نے لگا دیا بحالی جمہوریت کی کوشش میں، اور اس میں سیکولر عناصر کے ساتھ جمع ہو کر نتیجہ یہ نکلا کہ جمہوریت آئی تو سیکولر آئی، شامت اعمال ماں صورت بھٹو گرفت۔ لیکن یہ بات صحیح تھی کہ انہوں نے مارشل لا کی مخالفت کی، لیکن 11 برس جس جماعت نے بحالی جمہوریت کے لیے کوشش کی ہو، آج وہی جماعت قاضی حسین احمد کی قیادت میں اگر اس جمہوریت کی پٹڑی سے دوبارہ اتارنے کے لیے سامنے آئی تو یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ بہرحال اگر وہ الیکشن سے مستقل پیچھے ہٹ جائیں تو ہماری پیشکش اب بھی موجود ہے، جماعت اسلامی، تحریک اسلامی، تنظیم اسلامی کا وفاق قائم ہو، تاکہ 2 لاکھ ایسے افراد اس ملک کے اندر پیدا کرنے کے لیے جو اپنی ذات اور اپنے گھر میں دین کو نافذ کر کے ایک شخص کے ساتھ بیعت کر کے جمع ہو سکتے ہوں، اس طاقت کو، اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل و ذرائع کو جھونک دیا جائے۔ تیسری بات یہ کہ احتساب جتنا بھی ہو سکتا ہے اس عرصے میں ضرور کیا جائے، اور اس کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ البتہ اس میں یہ ضرور ہے کہ جمہوری عمل کا تسلسل خود ایک احتساب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اپوزیشن رول اپنا پلے کر رہی ہو تو سب بے ایمانیاں وہ ساتھ کے ساتھ بیان کرتی چلی جاتی ہے، اور یقیناً اس کا آغاز ہو چکا ہے اس ملک کے اندر۔ باقی رہ گیا مقدمات قائم کر کے ثابت کرنا، یہ کس کے لیے ممکن ہے؟ یہ سول سوٹس بنیں گے، اور سول سوٹ تو عمریں گزر جاتی ہیں اور آدمی مر چکے ہوتے ہیں، تو پھر جا کر کہیں ان کے بعد سول سوٹ فیصلے میں کہیں ان کا فیصلہ ملتا ہے۔ یہ آپ کا اپنا ایک قائم کردہ جو ہے نظام ہے۔